السلام علیکم۔ لیجیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ذکر ہوگا کافی قیمتی چیز یعنی مشک، جسے ہندی میں کستوری کہتے ہیں، انگلش میں مشک کہتے ہیں۔ ماہیت: ہرن کے جسم میں ایک نافہ ہوتا ہے جس میں خشک شدہ رطوبت ہوتی ہے۔ اس کے اندر دانے ہوتے ہیں سیاہ سرخی مائل، بو نہایت تیز، مزہ تلخ ہوتا ہے۔ مقام پیدائش: کوہستان، چین، تبت، نیپال۔ تاثیر: مزاج گرم خشک ہوا کرتا ہے۔ کاریہ افعال: مفرح، مقوی اعضائے رئیسہ، منافذ۔ مقوی حواس ظاہری و باطنی، مقوی بہ: ضعف قلب، ضعف دماغ، خفقان، مال خولیہ، مراق اور سرح، اختناق کن رحم، صبیان، سکتہ نسیان، فالج، لقوہ، کالی کھانسی۔ عصباتی اور تشنجی امراضوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ضعف قوہ کے وقت اس کو کھلاتے ہیں، طاقت اود کر آیا کرتی ہے۔ مقدار خوراک: 1 رتی۔ پہچان: تیز خوشبو ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو دوسری خوشبوؤں سے ختم نہیں ہوا کرتی ہے، یعنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس کی پہچان کے لیے ایک دھاگا لیں، اس دھاگے کو لہسن کی گری کے اندر پیوست کر کے اس پر رگڑ کر اس میں تر کریں۔ لہسن کی گری کے اندر تر کر کے اس کے نافے میں سوئی ڈالیں اور سوئی سے آر پار نکالیں۔ دھاگا اس کے آر پار جب نکل جائے گا تو اس میں دیکھیں آپ کہ لہسن کی خوشبو آتی ہے یا کہ مشک کی آتی ہے۔ اگر لہسن کی خوشبو آتی ہے تو مشک کمزور ہے اور نکلی ہے، اور لہسن کی خوشبو کو مٹا دیتا ہے اور اس کی خوشبو مشک کی آیا کرتی ہے، تو مشک کو جان لیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ مشک جیسی قیمتی چیز کہاں سے آئی؟ مشک ہرن کی ناف میں کہاں سے آیا؟ جو شخص خالص خدا کے لیے عمل کرتا ہے اور رضا الہی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود نہیں ہوتا، تو اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار نمایاں ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے اور دنیا میں تشریف لائے تھے تو جو جنگل کے تمام جانور آپ کو سلام کرنے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے سب حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا تو ان کے سلام کے جواب دیے اور ان کو اسی کے ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دعائیں بھی دیں۔ چنانچہ آپ کے پاس ہرن کا ایک ریوڑ آیا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے خدا نے مشک جیسی قیمتی چیز ان میں پیدا فرما دی۔ جب باقی ریوڑوں کو پتہ لگا تو وہ بھی دوڑ کر آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ پہلے والے ہرنوں نے کیا تھا۔ تو حضرت نے ان کو دعائیں دی اور ہاتھ پھیر دیا ان کی پشت پر، لیکن ان کے اندر کوئی چیز وہ پیدا نہ ہوئی جو دوسروں کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ تو انہوں نے شکایت کی اور ساتھیوں سے کہ جو آپ نے کیا تھا وہی ہم نے کیا، تو ہمارے اندر ایسی قیمتی چیز کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ تو بتایا گیا کہ تمہارے بھائیوں کا عمل جو تھا وہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے تھا، رضا الہی کے لیے تھا، اس میں کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عوض میں ان کو یہ انعام سے نوازا، اور یہ ان کی نسلوں تک، ان کو قیامت تک یہ انعام ملتا رہے گا، ان کی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ اور آپ کا مقصد تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر مشک جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو آپ کا مقصد تھا، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ اس مقصد کے لیے آئے تھے، تو آپ سوچیں ہر ایک آدمی کو اپنے مقصد کی جزا ملا کرتی ہے۔
آپ کو آپ کی جزا اور ان کو ان کی جزا. خدا حافظ.